نبی علیہ السلام ایک بڑے عظیم خاندان کے عظیم ترین فرد تھے۔ قریش کا خاندان، بنو ہاشم کا خاندان۔ اب قریش بہت بڑا خاندان تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، تو قریشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ قریش مکہ، کفار مکہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ تھے، نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے کے در پہ تھے، لیکن قریش خاندان کا ایک برانچ سمجھیں، ایک شاخ سمجھیں، بنو ہاشم تھا۔ نبی علیہ السلام ہاشمی بھی تھے، قریشی بھی تھے۔ تو قریش والوں نے بنو ہاشم سے یہ کہا کہ تم کسی طریقے سے اس محمد سب کو ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ہم یا تو ان کو بند کریں گے، کسی کمرے کے اندر جکڑ دیں گے، حق کی آواز بند ہو جائے گی، یا یہ کہ ہم اس کو شہید کر دیں اور حق کی آواز ہمیشہ کے لیے دب جائے، حق کی آواز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن بنو ہاشم نے قریشیوں کو، قریش والوں کو یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے خاندانی بندے کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، تم نے جو کرنے کر لو، ہم تمہارا ڈٹ کا مقابلہ کریں گے۔ بالآخر قریش مکہ نے تنگ آ کر بنو ہاشم سے بائیکاٹ کر لیا۔ اور کیا بائیکاٹ کیا؟ 3 طرح کی شکیں سیرت کے کتابوں میں آتی ہیں۔ پہلے یہ بائیکاٹ کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی قریش کا رشتہ بنو ہاشم سے نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے تھے۔ نبی علیہ السلام سے دشمنی کی بنا پر کہا کہ جب تک بنو ہاشم والے نبی علیہ السلام کو اپنے خاندان سے نکالتے نہیں، اپنی بستی سے نکالتے نہیں، تو ہمارا نبی سے بھی بائیکاٹ ہے اور ہمارا بنو ہاشم سے بھی بائیکاٹ ہے۔ اور دوسری شک کیا تھی؟ باہمی کاروبار۔ قریش والوں نے یہ کہا کہ ہم دنیا جہاں کے ہر بندے سے، ہر قبیلے سے، ہر شہر والوں، ملک والوں سے باہمی کاروبار کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بنو ہاشم سے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ بنو ہاشم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ آنے جانے کا بائیکاٹ ہوگا، قریش کا کوئی بندہ بنو ہاشم کے پاس نہیں جائے گا، بنو ہاشم کا کوئی بندہ قریش والوں کے پاس نہیں جائے گا، ختم۔ جتنے بھی رشتہ داری ہیں سب کے سب رشتہ داریاں ختم ہیں، آنا جانا ختم ہے، لین دین ختم ہے۔ مسلمانوں، قریش والوں نے یہ بائیکاٹ 3 سال تک برقرار رکھا۔ کتنے سال تک جی؟ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم خواجہ ابو طالب، وہ بھی بنو ہاشم کے فرد تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، خواجہ ابو طالب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو قریش والوں نے بنو ہاشم والوں کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ شعب ابن ابی طالب، یہ بہت بڑی گھاٹی ہے، یہ بہت بڑا درہ ہے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو بمائے بنو ہاشم کے شعب ابی طالب کے اندر بند کر دیا اور چاروں طرف پہرا لگا دیا، چاروں طرف ناکا لگا دیا کہ باہر سے کوئی چیز شعب ابی طالب کے اندر نہیں آ سکتی۔ شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، یہ مخصوص گھاٹی تھی
چاروں طرف پہاڑی درے ہیں، درمیان میں مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے دھوتے ہیں۔ یہاں تک مسلمانوں سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ 3 سال تک مسلمان شعب ابی طالب کے اندر معصور رہ کر، بند رہ کر، اتنے کھانے پینے کو ترس کے اتنے پریشان ہو گئے کہ حتیٰ کہ مسلمانوں نے وہاں کے گھاس کھایا، درختوں کے پتے چبائے وہاں پر۔ منہ سے کہنا آسان ہے لیکن یہ کام کر کے دکھانا مشکل ہے۔ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 3 سال تک یہ مقاطعہ رہا، یہ بائیکاٹ رہا۔ بالآخر بڑی عجیب بات بتاؤں آپ کو، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے زاہد اور عابد اور نیکوکار صحابی ہیں، یہ کافر تھے۔ شعب ابی طالب میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام کو چھپائے رکھا۔ مکہ المکرمہ میں آ کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور بہت زیادہ زد و کوب کیا، لاتوں سے مارا، مکوں سے مارا، جوتوں سے مارا، غرض ہے کہ جس ظالم کے ہاتھ میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ اسی چیز کو لے کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی کرتا تھا۔ یہ کیوں پٹائی کی جا رہی ہے کہ ابو ذر جو غفار کا رہنے والا ہے یہ مسلمان کیوں ہوا؟ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نے اسلام کو قبول کیوں کیا؟ ان ظالم لوگوں نے، قریش مکہ نے، کفار مکہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، حتیٰ کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، مدہوش ہو گئے، ان کو ہوش نہیں آ رہا، منہ سے خون بہہ رہا ہے، ناک سے خون بہہ رہا ہے، پورا جسم زخم سے چکنچور ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چاچا ہیں، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان کو چھڑایا ظالموں کے ہاتھوں سے، اور پھر حضرت عباس نے دھمکی دی، کہا کہ ظالموں تم ان کو مارتے ہو، یہ قبیلہ بنو غفار کے ہیں، اور قبیلہ بنو غفار جب تم لوگ مکہ سے ملک شام جاتے ہو تو راستے پر قبیلہ بنو غفار رہتا ہے، اگر تم نے ابو ذر غفاری کو قتل کر دیا، ابو ذر غفاری مر گیا، تو تم ملک شام جا کر مکہ سے سامان وہاں لے جاتے ہو، وہاں کا سامان مکہ لا کر بھیجتے ہو، تو تمہارا تو تجارتی جو ساز و سامان ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ وہ قبیلہ غفار والے تمہیں کہاں بخشیں گے؟ وہ تمہیں کہاں معاف کریں گے؟ جب یہ تجارتی بائیکاٹ کا کہا گیا قریش مکہ کو، اب قریش مکہ نے سوچا کہ اگر ہم نے واقعی ابو ذر غفاری کو قتل کر دیا اور یہ مر گئے تو اللہ نہ کرے پھر ملک شام سے مال کو لانا اور مکہ مکرمہ سے بیچنے کے لیے ملک شام تجارتی مال کو لے جانا یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت عباس نے کفار مکہ کو ڈرایا، ان کو دھمکایا۔ کفار مکہ، ظالمین مکہ، قریش کے ظالم لوگوں نے اس بائیکاٹ سے ڈر کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ کافی دیر کے بعد ان کو ہوش آئی اور پھر وہاں سے جان چھڑا کر وہ اپنے گاؤں چلے گئے۔ تو ایک نبی علیہ السلام نے بھی بائیکاٹ کیا۔ اسی طرح آپ ذرا نبی علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ،
تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ کیا، جہاد کیا، اس کو مسلمان غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ غزوہ بدر کیوں ہوا؟ دیکھو، ملک شام سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان مکہ کے قریش کے بہت بڑے سردار تھے، بڑے نامی گرامی ان کا نام آتا ہے بڑے بڑے لوگوں میں۔ کئی 100 اونٹوں کا قافلہ لے کر ابو سفیان ملک شام سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ مدینہ درمیان میں پڑتا ہے، مکہ سے ملک شام جائیں، ملک شام سے مکہ آئیں تو مدینہ بالکل درمیان میں آتا ہے۔ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ، تجارتی ساز و سامان، کاروبار کا ساز و سامان بہت زیادہ ہزاروں اونٹوں میں لاد کر ملک شام سے مکہ لے آ رہا ہے، اور مکہ کے قریشی، مکہ کے کفار مکہ اس سامان تجارت کو استعمال کر کے پھر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا۔ مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر دور بدر ایک میدان آتا ہے بہت بڑا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو وہاں پر بھیجا، اور خود بھی نبی علیہ السلام پر نفس نفیس وہاں تشریف لے گئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، وہاں جا کر اس قافلے پر حملہ کیا۔ جاسوس تو کفار کے بھی تھے، کفار کے جاسوسوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان یہاں پر حملہ کر رہے ہیں، اور حملہ کرنے کا مقصد کیا کہ یہ تجارتی ساز و سامان مکہ نہ جائے، اس کو ہم لوٹ کر مدینہ لائیں گے۔ اگر یہ سامان مکہ جائے گا تو مکہ کے کفار اس سامان کو کھا کر پی کر تگڑے ہو کر اپنی تلواریں بنائیں گے، اپنا اسلحہ بنائیں گے، اپنے خنجر بنائیں گے، اپنے تیر بنائیں گے، اپنی سواریوں کو تیز کریں گے، اور پھر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں گے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے اس تجارتی قافلے پر حملہ کیا۔ اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے جب مکہ مکرمہ اطلاع ملی تو مکہ کا سب سے بڑا بے ایمان چودھری وہ ابو جہل تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے کافروں نے ابو جہل کو بہت بڑی فوج تیار کر کے دی اور کہا کہ تم جاؤ، جا کر مسلمانوں پہ حملہ کرو تاکہ ہمارا جو تجارتی سامان ہے وہ واپس مکہ آ جائے۔ لیکن خدا کا کرنا کچھ اور تھا۔ مسلمانوں نے حملہ کیا، مسلمان میدان بدر میں 313 تھے، ان کے بعد چند گھوڑے، چند اونٹ، اور اکثر مسلمان پاؤں سے ننگے، 2-4 تلواری تھی، 313 بھوکے ننگے، اور کفار کتنے؟ 1000۔ 1000 کا تعاون کرنے کے لیے مکہ سے اور بھی ہزاروں کا لشکر آ چکا۔ تو نبی علیہ السلام نے کافروں کی ان چیزوں کو روکا، کافر ان چیزوں کو کھا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے تھے۔ آج ہم بھی دیکھیں، اپنی صفوں میں غور کریں کہ ہم اگر کفار کی چیز استعمال کریں گے، اس کا نفع، اس کے پرافٹ 10% ہے، 1% ہے، 2% ہے، 20% ہے، کفار کو جائے گی۔ تو پوری دنیا کے کفار اس وقت اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کی توفیق نہیں ملی۔ ہم کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ بائیکاٹ والی سنت، اس کو زندہ کر کے ہم بائیکاٹ والے جہاد کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، ہم اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر بدر کے اندر قریش کے اس تجارتی قافلے پر حملہ کر کے اس کو شکست فاش دی، اور 70 کے قریب بڑے بڑے کفار کو جہنم واصل کیا، اور 70 کے قریب بڑے بڑے کفار کو گرفتار کیے مسلمانوں نے۔ یہ ان کا تجارتی بائیکاٹ تھا، یہ ان کا معاشی بائیکاٹ تھا کہ کفار تک کوئی رسد نہ پہنچے، کفار تک کوئی غلہ نہ پہنچے، کفار تک کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہ پہنچے۔ آج ہم کفار کی چیزیں استعمال کر کے
ہماری طرف سے ڈالر، روپیہ، ریال کفار کو پہنچتا ہے، کفار اس کو کھا کر پھر انہی چیزوں کو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم اس کا خیال کریں بھائی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہو گئی، 8-9 شرطیں طے ہوئی، اسی کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جب صلح نامہ لکھنے لگے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام تو نبی امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اسی میں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم لکھو۔ انہوں نے لکھا، کافی لمبا واقعہ ہے۔ تو ایک شرط یہ طے ہوئی جو کہ بالکل غلط تھی، بالکل ظالمانہ شرط تھی، ناجائز شرط تھی، کفار کی طرف سے سراسر ظلم اور زیادتی والی شرط تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا بالکل حق فرمایا، سچ فرمایا، صحیح فرمایا، اس کو قبول کیا، اور مسلمانوں نے بھی اس کو قبول کیا مجبوراً۔ وہ کیا شرط تھی؟ کفار مکہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مدینہ کے مسلمان اس کو واپس کریں گے مکہ۔ اب اس کا حق تو یہ تھا کہ کوئی بندہ مدینہ سے کافر ہو کر مکہ جائے تو مکہ والے بھی اس کو واپس کریں گے، لیکن اس کے مخالف شرط رکھی کفار مکہ نے کہ اگر کوئی بندہ مدینہ کا مرتد ہو کر، نعوذ باللہ کافر ہو کر مکہ جائے گا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ ظالمانہ شرط تھی کہ بھائی ہمارا بندہ تمہاری طرف جائے تو تمہارے بندے کو واپس کرو، ہم تمہارے بندے کو واپس کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی شرط کو منظور کیا، فرمایا کہ کوئی بات نہیں۔ صحابہ نے کہا، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ظالمانہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کوئی بات نہیں عمر۔ پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے اس کی حکمت سمجھائی، جب حکمت سمجھ میں آئی تو صحابہ ہش ہش کر کے رہ گئے۔ فرمایا دیکھو کہ جو بندہ مکہ والوں سے جان چھڑا کر اسلام کو قبول کر کے یہاں پر آئے گا، وہ تو خوشی سے اسلام قبول کیا، اس نے خوشی سے مسلمان ہوا ہے، ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا، پھر وہ ہمارا بندہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور جو بندہ اسلام کو چھوڑ کر مکہ گیا وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی کافروں کا، ہم دوبارہ لے کر آئیں گے، وہ یہاں پر آ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ صحابہ نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے۔ اب جی شرط یہ طے ہوئی، ابھی شرطوں میں گونٹھے نہیں لگے، شرطوں پر سائن نہیں ہوئے کہ 2 بندے مکہ سے، ابو جندل اور ابو البصیر، یہ دونوں مسلمان ہو گئے مکہ مکرمہ کے اندر، اور مسلمان ہو کر وہاں سے بھاگے مدینہ منورہ آ گئے۔ مکہ مدینہ کے درمیان تقریباً 450-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اللہ کو مجھے معاف فرمائے۔ یہ مدینہ پہنچے، ان کے پیچھے 5-10 بندے آ گئے مدینہ منورہ، لو جی یہ ہمارے بندے مسلمان ہو کر آگے، انہیں دو ہمیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی شرط پوری نہیں ہوئی، شرط مکمل نہیں ہوئی، معاہدہ مکمل نہیں ہوا، کیونکہ سین نہیں ہوئے، دستخط نہیں ہوئے، انگوٹھے نہیں لگے۔ لیکن کفار نے کہا نہیں جی پھر ہم معاہدہ توڑ دیں گے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، لے جاؤ۔ ابو البصیر کو واپس کیا گیا۔ اب یہ صحابی تھے، صاحب ایمان تھے، انہوں نے راستے میں موقع تاڑ کر ان کا ہو کر ایک بندے کو قتل کر دیا، ایک کافر کو قتل کر دیا۔ دوسرا ڈر گیا کہ یہ تو مسلمان ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہے، کہیں مجھے بھی نہ مار دے، دوسرا وہاں سے بھاگ گیا۔ اب دوبارہ ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے بھاگے، مدینہ آ گئے، پیچھے سے دوبارہ لوگ آ گئے، تو یہ وہاں سے پھر مدینہ سے بھاگے، اور مکہ مدینہ کے درمیان میں انہوں نے ایک درے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور کہا کہ مدینہ جائیں گے تو مسلمان ہمیں مکہ والوں کو واپس کر دیں گے، اور مکہ والے ہم پر تشدد ظلم و زیادتی کریں گے، اگر مکہ میں رہیں گے وہ ہے کفار کے پاس ہے۔ اب جی جو بندہ مسلمان ہوتا مکہ کے اندر، اس کو پتہ تھا کہ مدینہ جائیں گے تو مسلمان واپس کریں گے، وہ مدینہ نہ جاتا، وہ درمیان میں درے میں اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ یوں کرتے کرتے درمیان میں ابو جندل ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں
بہت زیادہ بہت بڑا لشکر اکٹھا ہو گیا. اب انہوں نے کیا کرنا کہ ملک شام سے جو قافلہ تجارت کا ساز و سامان لے کر مکہ آتا یہ اس پر حملہ کر اس کو لوٹ لیتے, اور مکہ سے جو قافلہ تجارت کا سامان لے کر ملک شام جاتا یہ درمیان میں حملہ کر کے اس کو لوٹ لیتے. مضبوط اتنے تھے, بہادر اتنے تھے کہ مسلمان تو کوئی کہہ نہیں سکتے تھے اور کفار ڈرتے تھے ان سے. بالآخر مکہ مکرمہ کا وفد گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے ہاتھ جوڑے, انہوں نے کہا جی ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, یہ ہمارے بھی نہیں تمہارے ہی ہیں, ان کو وہاں سے بلاؤ, انہوں نے تو ہماری تجارت کا سارا بیڑا غرق کر دیا, کوئی ہمارا مال ملک شام نہیں جا سکتا, اور ملک شام سے کوئی مال تجارت مکہ مکرمہ نہیں آ سکتا. اب دیکھو نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی, فرمایا تم نے بہت اچھا کیا, اگر تم ان کا تجارتی بائیکاٹ نہ کرتے, ان کا معاشی بائیکاٹ نہ کرتے تو کفار مجبور ہو کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں نہ گرتے. اس لیے نبی علیہ السلام کے یہ 2-4 واقعات, حقیقت میں 6 واقعات ہیں نبی علیہ السلام کے, لیکن ٹائم ختم ہو چکا. مسلمان کے لیے تو نبی علیہ السلام کا اشارہ ہی کافی ہے. ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو یاد رکھیے ہم ان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کریں. جو لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں, نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں, ایک بدن کی طرح ہے. بدن کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا انسان اس کی وجہ سے بے چین ہوتا ہے. سر میں درد ہے پورے بدن میں درد ہے, آنکھ میں تکلیف ہے پورے بدن میں تکلیف ہے, دانتوں میں داڑھ میں درد ہے پورے بدن میں درد ہے, گردے میں تکلیف ہے پورے بدن میں تکلیف ہے. اگر فلسطین کے مسلمانوں کو تکلیف ہے وہ فلسطینی مسلمان نہیں, وہ پاکستانی مسلمان ہے. وہاں کے بچے ذبح کر دیے گئے, وہاں کے خواتین کو ذبح کر دیا گیا, اور وہاں کے مریضوں کو نہیں چھوڑا. اصل میں دہشت گردی یہی ہوتی ہے کہ دہشت گرد اسپتالوں کو معاف نہیں کرتا, مریضوں کو معاف نہیں کرتا. جو بوڑھا چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, اس بوڑھے پر ظالموں نے ظلم کیا, اس کو بھی تحقیق کیا گیا, اور سب سے زیادہ بچوں کو اور خواتین کو نشانہ بنایا. اور وہ قوت کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی طرف سے جو مال تجارت جا رہا ہے. مسلمانوں معاشی بائیکاٹ جس طرح کرنے چاہیے تھا اس طرح نہیں کیا. تو ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کریں. جو چیزیں اسرائیل کو, امریکہ کو, دیگر کفار کو سپورٹ کرتی ہیں, ہم اس کے متبادل اپنے وطن سے پیار کریں, اپنے ملک سے پیار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حب الوطن من الایمان, اپنے وطن سے پیار کرنا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.